السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایسے موضوع پر بات کروں گی جو کہ بہت اہم ہے۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کامیاب مرد کا راز آپ کو سنانا چاہوں گی۔ ایک کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار نظر آئے گا، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے ماں کی شکل میں ہو اور چاہے بیٹی کی شکل میں۔ اور میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتی ہوں، لہٰذا اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا اور ویڈیو کو پورا سننا تاکہ آپ کو عورت کے مقام کا پتہ چل جائے۔ مثال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الملائکہ ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ شان بخشی، لیکن جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے پہلی مرتبہ اس شکل میں دیکھا تھا، وحی اترنے کا پہلی مرتبہ تجربہ ہوا تھا۔ نبی کے دل پر ایک خوف سا طاری تھا، ایک ہیبت طاری تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ایسے وقت میں آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کو تسلی کی باتیں کہی اور فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، اے محبوب آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ کے چند اخلاق گنوا کر کہا کہ جب آپ کے اندر اتنے اچھے اخلاق موجود ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ ان کی باتوں کو سن کر آپ کے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ چنانچہ محبوب کی زندگی میں آپ کو عورت کا کردار بیوی کی شکل میں نظر آئے گا، جو آپ کو مشکل وقت کے اندر تسلیات دیا کرتی تھی۔ بلکہ جب آپ کا نکاح ہوا تو انہوں نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسی مال نے ابتدا میں بہت فائدہ دیا۔ اور ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یارغار کہلاتے ہیں، رفیق سفر کہلاتے ہیں۔ آپ ان کے سفر ہجرت کو دیکھیں تو ان کے پیچھے بھی آپ کو ایک عورت کا، ایک لڑکی کا کردار نظر آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا، ابوبکر میں تنہائی چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں ہوں، میری بیوی ہے اور میری 2 بیٹیاں ہیں اور تو کوئی غیر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ہجرت کے سفر کا حکم ہوا ہے۔ آپ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دوپٹے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اپنے سر پر پردے کے لیے رکھ لیا اور دوسرے کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو باندھ دیا، اور سامان بند کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ آپ کھانا بنا دیں، اور اپنی بیٹی حضرت اسماء سے کہا کہ تو چھوٹی ہے، لوگ تجھ پر شک بھی نہیں کریں گے، تو یہ کھانا ہمیں غار سور میں پہنچا دینا۔ چنانچہ انہوں نے حامی بھر لی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہی ہوئے تھے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ابو قحافہ تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ بچوں نے کہا وہ تو چلے گئے، تو ان کے دل پر ذرا گھبراہٹ سی ہوئی، کہنے لگے اپنا مال تو سارا نہیں لے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں بچی تھی مگر میں نے یہ کیا کہ ایک جگہ پر پتھر پڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھوا دیا اور کہا کہ دادا، ابو کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے۔ تو دادا سمجھے کہ شاید مال پیچھے بڑا ہوگا،
وہ مطمئن ہو گئے، فرمانے لگے میرے والد تو اللہ کے محبوب تھے، چلے گئے اور 5000 درہم ساتھ لے کر گئے تھے، پیچھے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں ان کو کھانا پہنچاتی تھی۔ چنانچہ جب دوسرے دن کھانا لے کر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج چھوٹی اسما کے چہرے پر زخم کا نشان ہے، مغموم طبیعت ہے۔ آپ نے پوچھا اسما آج کیا بات ہے، تو اداس نظر آتی ہے؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، پوچھا اسما تو کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے محبوب، کل جب میں کھانا دے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں ابو جہل مل گیا تھا، اس نے مجھے بالوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور بالوں کو کھینچ کھینچ کر کہنے لگا اسما بتاؤ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے والد کہاں ہیں، تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ اے اللہ کے محبوب، میں نے اسے سچ مچ کہہ دیا ہاں مجھے پتا ہے۔ وہ کہنے لگا پھر بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ میں نے جواب دیا ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ماروں گا، میں سخت سزا دوں گا۔ اللہ کے محبوب، میں نے اس سے کہا اقضِ ما انت قاضٍ، جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو، مگر میں نہیں بتاؤں گی۔ اے اللہ کے محبوب، اس نے اچانک مجھے زوردار تھپڑ لگا دیا، میں نیچے گری، چٹان پر میرا ماتھا لگا، میرے ماتھوں سے خون نکل آیا، میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے، مجھے سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ ابو جہل نے مجھے پھر بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا، کہنے لگا اسما تجھے بہت ماروں گا، جلدی بتا دے۔ اللہ کے محبوب، میں نے اسے جواب دیا اے ابو جہل، میری جان تو تیرے حوالے، مگر میں محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ آپ اندازہ کیجئے ایک چھوٹی سی بچی ہے لیکن اس کو بھی نبی کے ساتھ اتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اتنی محبت عطا فرمائے۔ کہتی ہے میری جان تو تیرے حوالے، مگر محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کامیاب سفر کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا، بیٹی کی شکل میں۔ ایک اور مثال بہت زبردست آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ کہلاتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ تلوار لے کر نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، نعوذ باللہ۔ راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا ہوں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کہنے لگے سبحان اللہ، تم اپنی بہن کے گھر جا کر تو دیکھو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر کے لوگ میری اجازت اور علم کے بغیر اسلام قبول کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں سے بہن کے گھر پہنچے اور بہن کے گھر پر دستک دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ وہ بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دستک دی تو ان کی بہن فاطمہ پہچان گئی کہ عمر دروازے پر آئے کھڑے ہیں۔ چنانچہ جو صحابی پڑھا رہے تھے وہ تو چھپ گئے، انہوں نے وہ چیزیں بھی چھپا دی جن پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، آ کر بہنوئی سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے۔ بہنوئی نے جواب دیا کہ اسلام سچا دین ہے، تو پھر اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن فاطمہ بچانے کے لیے درمیان میں آئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تھے، اپنے بہن کے چہرے پر بھی ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئی، مگر پھر سنبھل کر اٹھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس وقت یہ الفاظ کہے عمر، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، تو تم ہمارے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ یہ الفاظ تھے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بجلی بن کر گرے، دل موم ہو گیا۔ کہنے لگے فاطمہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کہنے لگی بھائی آپ کا جسم ناپاک ہے، شرک کی نجاست نے آپ کو ناپاک کر دیا، غسل کر لیجئے تاکہ آپ اس پاک کلام کو سن سکیں۔ چنانچہ غسل کر کے اللہ کا کلام سنا، آیتیں سنی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کی نماز پڑھا کرو۔
کہنے لگے کہ اچھا تم مجھے بھی مسلمان بنا دو۔ اس وقت وہ چھپے ہوئے صحابی باہر نکلے، کہنے لگے مبارک ہو عمر، نبی علیہ السلام کئی دن سے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ اللہ کے محبوب کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی، آؤ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ چنانچہ دونوں حضرات دار ارقم میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کنڈی لگائے بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں۔ جب دستک دی تو ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ میں سے دیکھا، اے اللہ کے محبوب عمر کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اب پتہ نہیں کیا ارادہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے کھول دو دروازہ، اگر نیک ارادے سے آئے ہیں ان کا آنا مبارک، اور اگر کوئی دوسرا ارادہ لائے ہیں تو ان کی تلوار ہوگی اور عمر کی گردن ہوگی۔ اس جگہ لوگ دیکھیں گے کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ چنانچہ دروازہ کھولا، مگر عمر کے انداز تو بدلے ہوئے تھے، وہ جو قتل کرنے کی نیت سے چلے تھے خود قتل ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ، ان کا دل تو اس وقت اللہ کے محبوب کی غلامی میں آ چکا تھا۔ ادب کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں میں تو آپ کا خادم بننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کے الفاظ کہے، اس کو سن کر مسلمانوں نے بھی تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ یہ دین اسلام میں سب سے پہلا تکبیر کا نعرہ تھا جو لگایا گیا۔ اللہ اکبر۔ ان سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ان کا نمبر 39واں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس کا نمبر 40واں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، وہی نماز پڑھنے لگے۔ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب یہاں کیوں نماز پڑھتے ہو؟ اب تو عمر مسلمان ہو چکا، آئیے مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ مسجد میں تشریف لے گئے، اعلان کیا، اے قریش مکہ، اگر تم میں سے کوئی چاہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ بنائے اور بچوں کو یتیم کروائے تو اسے چاہیے کہ عمر کے مقابلے میں آ جائے، ہم اب یہاں اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اسلام کو اس سپوت کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی، مگر اس سپوت کے جو ایمان کی نعمت ملی اس کے پیچھے ان کی بہن فاطمہ کا کردار نظر آتا ہے۔ لہٰذا ایک اور کامیاب ہستی کے پیچھے ایک عورت کا کردار ایک بہن کی شکل میں نظر آتا ہے، اور اس طرح کتنی ہی مثالیں ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا، اور کامنٹ میں بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر اور بھی مثالیں آپ کو سننی ہیں تو پلیز کامنٹ میں ٹائپ کر دینا۔